بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹی وی ٹوڈے کی رمضان سحر ٹرانسمیشن ریان رمضان میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارا آپ کا ساتھ سحری میں ہوتا ہے اور ہم نئے نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے روزہ اور قرآن۔ رب کا خاص انعام ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان کی نعمت سے نوازا اور ہم اس کی فیوز و برکات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اپنے پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت کے کلام سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اس پاک کلام کو پیش کرنے کی سعادت قاری محمد عثمان صاحب کو حاصل ہو رہی ہے۔ میری ان سے گزارش ہے کہ تلاوت قرآن پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، فمن صوموا خير لكم إن
كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین، رمضان اور قرآن کا تعلق شروع دن سے ہے، اور ابھی ہم قرآن پاک کی تلاوت میں سن رہے تھے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اس وقت ہم حمد سنیں گے عاقب امتیاز صاحب سے. جدوں غماں دا پاں بڑ مچیا رب سچیا. جدوں غماں دا پاں بڑ مچیا رب سچیا. جدوں غماں دا پاں بڑ مچیا رب سچیا. تیرا نام لے کے میں بچیا رب سچیا. تیرا نام لے کے میں بچیا رب سچیا. کیتا تیرا ذکر تیک سرور جیا
کیتا تیرا ذکر تے ایک سرور جیا کیتا تیرا ذکر تے ایک سرور جیا میرے لوں دے وچ رچیا رب سچیا میرے لوں دے وچ رچیا رب سچیا قبلہ عمران بھائی قاری صاحب آپ کی نظر خوبصورت شعر پیش کرتا ہوں تیرے نبی دا پاک دوارا ویکھن بعد تیرے نبی دا پاک دوارا ویکھن بعد تیرے نبی دا پاک دوارا ویکھن بعد کوئی شہر نہ دل نو جچیا رب سچیا کوئی شہر نہ دل نو جچیا رب سچیا غیر دے اگے چکن دا تیرے نازش نو غیر دے آگے چکن دا تیرے نازش نو ساری عمر نہ لقمہ پچیا رب سچیا ساری عمر نہ لقمہ پچیا رب سچیا جدوں غماں دا پابڑ مچیا رب سچیا تیرا نام لے کے میں بچیا رب سچیا رب سچیا رب سچیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ عاقب امتیاز صاحب ہمیں حمد باری تعالی سنا رہے تھے. یہ مہینہ اس سچے رب کو منانے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اس سچے رب سے رحمت طلب کرنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اس سچے رب سے مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے. اور یہ مہینہ اس رب سے جہنم سے آزادی طلب کرنے کا مہینہ ہے. کامیاب وہی ہے جس نے رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی سمیٹ لی. اور اللہ رب العزت کے اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے دن کا روزہ
اور رات کا قیام کیا تو اللہ رب العزت ضرور اس سے راضی ہوگا، کیونکہ وہ سچا رب ہے، اور سچا رب انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان اگر میری طرف 1 قدم آئے گا تو میں اس کی طرف 10 قدم آؤں گا، اور اگر وہ چل کے آئے گا تو میں اس کی طرف دوڑ کے آؤں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں خوشخبریاں ملی کہ اللہ رب العزت اتنا رحیم ہے، اللہ رب العزت اتنا رحمان ہے۔ اس لیے اس رب نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن پاک نازل کیا، ہماری رہنمائی کے لیے کتاب ہدایت نازل کی، اور یہ کتاب ہدایت بھی اسی رمضان کے اندر اس کا نزول ہوا، اور ہر سال ہم نماز تراویح کے اندر اس کو دہراتے بھی ہیں۔ اس کلام کو دہرانا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر عمل بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، قرآن عمل کی بھی کتاب ہے۔ الحمدللہ سے لے کے والناس تک زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو اس قرآن پاک میں تذکرہ نہ ہوا ہو۔ اس قرآن پاک میں ان قوموں کا بھی تذکرہ ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی ناشکری کی۔ ان قوموں کا بھی تذکرہ ہے کہ جن کو اللہ نے انعامات سے نوازا۔ ان قوموں کا بھی تذکرہ ہے جن پر اللہ نے عذاب نازل کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات، معاشرت اور اس طرح کی جتنی بھی ہدایات ہیں وہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمارے لیے بیان فرما دی، اور اس قرآن کی وضاحت کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی عطا کی۔ صرف ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کا ہی شکر ادا کریں تو شاید ہماری پوری زندگی گزر جائے، ایسی نعمت کا ہم شکر ادا نہ کر پائیں کہ وہ نبی جو راتوں کو اس قرآن کی تلاوت کرتے تھے، وہ نبی جو صحابہ کو اس قرآن کی حقیقت سے آگاہ کیا کرتے تھے، وہ نبی جو خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے، وہ نبی جو قرآن صحابہ کو سکھایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وساطت سے آج ہم تک قرآن پاک کی تعلیمات پہنچی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور اس الحمدللہ کے لیے کوئی تعداد موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی اگر ہم ساری زندگی شکر ادا کرتے رہیں جائے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سمندر کی سیاہی لے آؤ اور دنیا بھر کے درخت لے آؤ، لکھنا شروع کر دو، سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن نہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شمار کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم شکر کریں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا۔ یہ الحمدللہ اللہ رب العزت کی عطا ہے کہ ہم اس وقت اس محفل کے اندر بیٹھے ہیں کہ جو بابرکت محفل ہے، جس کے اندر ہم قرآن کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس کے اندر ہم رمضان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ایسی محفل کے اندر اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور ان رحمتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت میری اور آپ کی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہم کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ ناظرین، گفتگو کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے، ہم اس کو بریک کے بعد دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ہم جاتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز مذہبی اسکالر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔
डॉक्टर साहब अस्माउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कराची यूनिवर्सिटी से पीएचडी हैं और आज ख़ास तौर पर हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर साहब के काफ़ी सारे शागिर्द दुनिया में मौजूद हैं और इनको ये एजाज़ हासिल है कि इन्होंने कुरान पाक का गैर मनक़ूद तर्जमा किया है, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है। डॉक्टर साहब की ये मेहनत और ये कुरान का एक और मौजज़ा है कि उसके लिए हर ज़बान के अंदर ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जो उसको उर्दू में, इंग्लिश में या किसी भी ज़बान में ट्रांसलेट किया जा सकता है। और मज़ीद ये कि ये उर्दू ज़बान का कमाल है कि उसमें इतने अल्फाज मौजूद हैं कि वो एक गैर मनक़ूद कुरान पाक का तर्जमा जैसा काम को मुकम्मल करने में मुआविन साबित हुए हैं। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है रोज़ा और कुरान। इस मौजू पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब रहनुमाई कीजिएगा कि रोज़ा और कुरान का आपस में क्या ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज से आप ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं टीवी टुडे पर। आपने कुरान और रमज़ान का ताल्लुक़ पूछा है, तो वो ख़ुद कुरान ज़ाहिर करता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, कि ये वो महीना है जिसमें हमने ये कुरान नाज़िल किया है और ये लोगों के लिए हदायत का बायस है। आप गौर करें कि कुरान करीम का जब आगाज़ होता है तो वहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा के बाद जब सूरह बकरा का आगाज़ होता है तो इरशाद है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। उमूमी अंदाज में ये इरशाद फरमाया गया यहाँ पर कि कुरान करीम वो किताब है जिसके मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह होने में कोई शक व शुबा नहीं है और ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। जबकि जब इसी कलामुल्लाह में, इसी सूरह बकरा में आयत नंबर 185 जिसमें इरशाद है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, आगाज़ में फरमाया कि हुदल लिल मुत्तकीन है, और यहाँ पर जब रोज़े की बारी आई तो फिर ऐलान किया जा रहा है ये हुदल लिन्नास है। यहाँ पर इसके सिनेरियो को बहुत वसी कर दिया गया है, बल्कि पूरी कायनात तक, शर्क से मगरब तक इसको और शुमाल से जनूब तक, ज़मीन से आसमानों तक इसका दायरा फैला दिया गया है और इरशाद फरमा दिया गया है कि कायनात में जितने बसने वाले लोग हैं इसकी असर आफरीनी तो मुत्तकीन के लिए है, लेकिन हदायत की दावत अन्नास के लिए है। और ये भी शर्फ रमज़ानुल मुबारक के महीने को हासिल हुआ है कि इसमें ये कुरान नाज़िल किया गया। और यहाँ मैं और भी अर्ज़ करूँ कि देखें, कोई भी किताब जो मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, वो रमज़ान के महीने में नाज़िल की गई और इसका आगाज़ भी रमज़ान के महीने में किया गया। नबी करीम के क़ल्ब मुबारक पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 बरस के अरसे में नाज़िल किया गया, लेकिन लौहे महफूज से बैतुल इज़्ज़ा पर यह रमज़ान के महीने में मुकम्मल का मुकम्मल नाज़िल कर दिया गया था। ये इसकी सबसे बड़ी फजीलत है कि ये कलाम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हदायत का पैगाम जो रहती इंसानियत तक के लिए है, ये इसी महीने में बैतुल लौहे महफूज से बैतुल इज़्ज़ा यानी कि आसमान दुनिया पर आया और आसमान दुनिया से फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर मरहलावार वक्त और हालात के तकाज़ों के मुताबिक 23 बरस के अरसे में इसका नज़ूल मुकम्मल हुआ। माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने हमें रहनुमाई की है। ये फरमाइएगा कि आपने फरमाया कि 3 मराहिल के अंदर उसका नज़ूल हुआ, तो ये इसका क्या सिलसिला था कि सबसे पहले आप सल्लल्लाहु की आमद से बहुत पहले ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको नज़ूल जी लोहे महफूज पर इसको जी पहले, हाँ, लोहे महफूज में था, ठीक, मुकम्मल। वहां से आसमान दुनिया पर आया दूसरे मरहले में, जिसको आपने बैतुल इज़्ज़ा या बैतुल मामूर भी कहते हैं। ये खाना काबा के मुज़ाफ़ात के ऐन ऊपर है, आसमान दुनिया के ऊपर सही ये मुकाम।
اور وہاں سے پھر وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق اس کا نزول تدریجاً مرحلہ وار قلب رسول پر ہوا اور قلب رسول سے امت تک پہنچتا رہا. ماشاءاللہ. اور اس کو 23 سال کے عرصہ لگا. تو آپ نے تذکرہ کیا اس میں تقوی کا کہ اس کی پہلی آیات میں تقوی کا تذکرہ ہے. تو یہ تقوی کا معیار اللہ رب العزت کے نزدیک کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کی جو کلام اللہ میں آیات ہیں اگر ہم ان کا گہرائی اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں تو اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ روزے کے مقاصد کیا ہیں، روزے کی فلسفی کیا ہے، تو 3 کلام اللہ میں ہمیں روزے کے مقاصد ملتے ہیں. عام طور پر ہم ایک کو ہی تذکرہ کرتے ہیں. صحیح ہو گیا. وہ ہے لعلکم تتقون. لیکن اسی کے مضافات میں جو آیات ہیں رمضان کے مہینے کے بارے میں یا سیام کے بارے میں، ان کا اگر ہم بغور جائزہ لیں تو لعلکم تتقون کے بعد دوسرا جو روزے کا مقصد بیان کیا گیا ہے کلام اللہ میں وہ ہے لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم روزہ رکھنے کے بعد اس قابل ہو جاؤ کہ اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات کے بدلے میں اس کی تقدیس اور تکبیر کرنے کے لائق ہو جاؤ. اب تکبیر اور تقدیس کرنے کے لیے یہ ایک قلب پاکیزہ چاہیے، واہ، جس میں پاکیزہ چاہیے، افکار پاکیزہ چاہیے. تو وہ تیار کیا جا رہا ہے روزے کے ذریعے سے. لعلکم تتقون، پھر لتکبروا اللہ علی ما ہداکم. اور تیسرا جو روزے کا مقصد ہے کلام اللہ میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر گزار بننے کے قابل ہو جاؤ. اب یہ 3 مقاصد ہیں. سب سے پہلے ہے تقوی. عام طور پر عمران صاحب ہم تقوی اس کو سمجھتے ہیں، اگر ایک دوسرے سے پوچھے تقوی کیا ہے تو وہ کہتے ہیں پرہیزگاری. اب پرہیزگاری کس سے؟ گناہوں سے یا اللہ کی نافرمانی سے. لیکن ہم غور کریں تو میں اس وقت بڑا پرہیزگار بن کے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، صحیح ہو گیا. آپ میرے سامنے. کوئی بھی شخص جو ہمارے ارد گرد میں ہوتا ہے ہم اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرتے، بڑا پرہیز کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ یہ شخص مجھے کہے کہ ڈاکٹر طاہر صاحب ایسی بات کر رہے ہیں، عمران صاحب ایسی بات کر رہے ہیں. یہ تقوی نہیں ہے. ہم تو لوگوں کے ڈر سے پھر نہیں کرتے. تقوی کا اصل معیار تو یہ ہے کہ لوگوں کے ڈر سے نہیں، بلکہ ایسا موقع ہونا چاہیے کہ تمہیں گناہ کرنے کا اختیار حاصل ہو. تمہیں لوگوں میں سے کوئی بھی روکنے ٹوکنے والا دیکھنے والا نہ ہو، اور گناہ میں لذت بھی ہوتی ہے، اٹریکشن بھی ہوتی ہے، وہ بھی تمہیں حاصل ہو. لیکن اس وقت اپنی تنہائیوں میں، اپنی خلوتوں میں، جب تمہیں کوئی بھی شخص دیکھنے والا نہیں تھا، تم یہ سوچ کر گناہ سے اپنے قدم پیچھے ہٹا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنے ہاتھوں کو پیچھے لے آؤ کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی شخص تو نہیں دیکھ رہا، وہ مالک الملک تو دیکھ رہا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس نے کہا ہے کہ تم روزے کی حالت میں، بعض اوقات ایسی پیاس کی شدت اور حدت ہوتی ہے کہ نادانی میں، کم فہمی میں اور یا بچپن میں کبھی کبھی دل کرتا ہے، انسان جب تنہا ہوتا ہے نا تو دل کرتا ہے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، کھول لیتا ہوں، آج بہت روزہ لگ رہا ہے. اور جب شیطان کے اس غلبے کے پیش نظر ہم پانی کا گلاس فریج سے نکالتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، انسانوں سے دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اور پانی کا گلاس ہم لپس کے قریب جب لے آتے ہیں تو ہمارے ضمیر سے ایک آواز ٹکراتی ہے، پانی کا گھونٹ کہاں سے گزارو گے، میں تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ کہاں سے گزارو گے پانی، میں تو اس شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. جب یہ خیال ضمیر سے اور ہمارے قلب سے اور ہماری سوچ سے ٹکراتا ہے تو ہم وہ پانی کا گلاس پھر پرے رکھ دیتے ہیں. یہ تقویٰ ہے. کوئی شخص سامنے نہیں تھا، میں روزہ توڑ سکتا تھا، کھول سکتا تھا، نافرمانی اللہ کی کر سکتا تھا، لیکن میں نے یہ جانا کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی شخص تو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے جو میری شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہے، پانی کہاں سے گزاروں گا. اسی طرح سے یہ تربیت ہے 1 مہینے کی ہر سال، کہ جیسے تم اپنی تنہائیوں میں اس مہینے میں اللہ سے ڈرتے تھے،
سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی اپنی تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنا ہے، اور جب تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، انسانوں میں سے، انسانوں کے ڈر سے پیچھے نہیں ہٹنا، اس مالک الملک کے ڈر سے پیچھے ہٹنا ہے، یہ ہے تقوی۔ اس کے بعد لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، ہم دیکھیں کہ ہمیں اللہ نے بے شمار احسانات سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو، جس طرح تم اپنے سر کے بالوں کو نہیں گن سکتے، جس طرح تم پورے سمندر کی ریت تو درکنار اس میں سے ایک مٹھی ریت کی لے کر اس کو نہیں گن سکتے، ریت کے ذرات کو تمہارے بس میں نہیں ہے، اسی طرح سے تم اللہ کے احسانات کو بھی نہیں گن سکتے۔ وہ احسانات کچھ ایسے ہیں جو اللہ نے تمہیں بن مانگے عطا کیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ مانگ کے عطا کرنا چاہتا ہے کہ مانگو تو صحیح، میں تمہارے منہ کی طرف دیکھتا ہوں، تم ایک دفعہ آنکھیں اٹھاؤ تو صحیح آسمان کی طرف، 2 آنسو گراؤ تو صحیح، دیکھو میں کیسے قبول کرتا ہوں۔ اور یاد رکھو کہ اب تو تم مانگتے ہو، لیکن بہت سارے احسانات اور اپنی عطائیں اور اپنی نعمتیں میں نے تمہیں بن مانگے عطا کی ہیں۔ کیا تم نے مجھے کہا تھا جب ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہے تھے، الہ العالمین جب میں پیدا ہوں تو میری آنکھوں میں نور ضرور ہو؟ میں نے تو کوئی یہ درخواست نہیں کی تھی۔ بالکل الہ العالمین جب میں ماں کے پیٹ سے جنم لوں تو میری کانوں کی سماعتوں میں یہ سننے کی حس ضرور ہو۔ میں نے کوئی دعا نہیں مانگی تھی، نہ میری ماں نے مانگی تھی، یہ اللہ نے بن مانگے مجھے سننے کی صلاحیت عطا کی، بن مانگے میرے زبان کے گوشت کے لوتھڑے میں قوت گویائی عطا کی، اور آنکھ میں ایک نور بھر دیا کہ میں اپنے سامنے 1 انچ کی آنکھ سے پوری کائنات کو دیکھتا ہوں۔ کبھی غور کرو ان لوگوں پر جو سڑک پر کھڑے ہیں وائٹ سٹک لے کر کہ ہائے کوئی ترس کھا کے میری سڑک پار کرا دے، تمہیں تو یہ مجبوری نہیں ہے۔ میں نے خود بیت اللہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہم چل کر طواف کرتے ہیں، میں نے رب کعبہ کی قسم ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو گھٹنوں کے بل اور ہاتھوں کے بل طواف کرتے اللہ ہیں۔ اکبر۔ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، میں اس طرح سے طواف نہیں کرتا، میں سینہ تان کر طواف کرتا ہوں، وہ گھٹنوں کے بل اور ہاتھوں کے بل سے طواف کرتے ہیں۔ شیخ سعدی جا رہے تھے تو دل میں خیال پیدا ہوا، الہ العالمین میری بھی کیا زندگی ہے کہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا آگے گئے تو ایسے شخص کو دیکھا کہ میرے پاؤں میں تو جوتا نہیں، اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ اللہ سے پھر معافی مانگی، الہ العالمین میں نے شکوہ کیا تھا، میں نے اپنے پاؤں میں جوتا نہ ہونے کا شکوہ کیا تھا، وہ شخص اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں۔ علامہ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں میرے ایک دوست پروفیسر ہیں ماشاءاللہ، تو استاد ہیں، ان کے یہ دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ اللہ، کیسے کیسے کھانا کھاتے ہوں گے، کیسے واش روم جاتے ہوں گے، کیسے لکھتے ہوں گے، پی ایچ ڈی کیسے کی ہوگی۔ میں نے ایک دن پوچھا ان سے، میں نے کہا سر یہ کیسے آپ لکھتے کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا ایسے اللہ اکبر، بورڈ پہ، اللہ اکبر۔ ایسے ہاتھ نہیں ہے، یہ گھٹنے ہیں دونوں۔ ہم نے کبھی شکر ادا کیا ہے؟ کبھی اس کی تکبیر بیان کی ہے، تقدیس بیان کی ہے کہ الہ العالمین تو کتنی پاک ذات ہے، تو کتنی بڑی ذات ہے، میں کیا ہوں؟ اپنی حیثیت کا اندازہ لگانا ہے تو کبھی ایئر ٹریول کرتے ہوئے جہاز کی ونڈو سیٹ میں بیٹھ کے نیچے دیکھیں، اپنی اصلیت کا اور حیثیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کہ جہاز اوپر ہے، بادل نیچے ہیں، اور زمین واقعی گول نظر آتی ہے، اور اس میں ہم پھر کلمہ پڑھتے ہیں، یا اللہ میں تیری سپرد ہوں، خدا نخواستہ اس پوری کائنات میں میری کیا حیثیت ہے؟ چونٹی کی حیثیت نہیں ہے۔ پھر اپنی حیثیت کا پتہ چلتا ہے جب ادھر بھی کوئی سہارا نہیں، نیچے بھی کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو جب انسان اپنی ذات کو اس حد تک پہچانے اور اللہ کے احسانات کو پہچان لے تو پھر حق بنتا ہے کہ اس کا شکر ادا کرے، اس کی تقدیس بیان کرے، اور تقدیس بیان کرنے کے لیے میں نے کہا تھا وہاں بھی پاکیزگی ضروری ہے۔ تو روزے کے ذریعے سے وہ مزاج میں پاکیزگی بھی آتی ہے جو مطلوب اور مقصود ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور تقدیس بیان کریں۔ اور تیسری بات میں عرض کروں کہ روزے کے مقاصد میں لعلکم تتقون، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور تیسری بات لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ عمران صاحب، ہم شکر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نعمتیں عطا کی تو میں نے زبان سے کہہ دیا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم کرتے ہیں، بے شمار نعمتیں اپنے پاس رکھ کے
بہت احسان کرتے ہیں اللہ کی ذات پر, تو مسجد میں جاتے ہوئے, آتے ہوئے, اٹھتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے, یا اللہ ساتھ انگڑائی لیتے ہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ تو شکر نہیں ہے. ایسے تو حیوان بھی کرتے ہیں زبان ہلا کر. میں نے بھی زبان ہلائی. بے شمار اللہ نے مجھے, جیسے عرض کیا, کہ اپنی نعمتوں سے نوازا ہے, اور نہ مال میں کمی رکھی, نہ عزت و جاہ میں کمی رکھی, نہ آنکھوں کے نور میں کمی رکھی, نہ قوت گویائی میں کمی رکھی, نہ قوت سماعت میں کمی رکھی, نہ عقل و فکر اور دانش میں کمی رکھی. میں نے کبھی غور نہیں کیا, کوئی سڑک پہ پڑا ہے, بے سود پڑا ہے, اسے ہوش ہی نہیں ہے, نہ پہننے کا, نہ اپنی برہنگی کا. مجھے اللہ نے پردہ بھی عطا کیا ہے, عزت بھی عطا کی ہے, سب کچھ عطا کیا ہے, مال بھی عطا کیا ہے. تو میں آتے جاتے, اٹھتے بیٹھتے, یا اللہ تیرا شکر ہے, بس اتنا کہہ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے عرض کیا ایسے حیوان بھی کرتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ کبھی آپ غور کریں, جب ہم ٹریول کرتے ہیں نا, تو ٹریول کرتے ہوئے ہم راستے میں کھانا کھانے کے لیے کسی ریسٹورنٹ پہ رک جاتے ہیں, اوپن ایئر پلیس پہ. اور اوپن ایئر پلیس پہ جب رک جاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, فیملی ساتھ ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے کھانا کھانے کے دوران کوئی کتا, کوئی بلی بھی ادھر آ جاتا ہے, اور وہ ہمارے ارد گرد پھرتا ہے کہ مجھے بھی روٹی یا بوٹی کا ٹکڑا ڈال دو. اور جب ہم روٹی یا بوٹی کا ٹکڑا اس کو ڈال دیتے ہیں, کیا کرتا ہے؟ زبان چاٹتا ہے, زبان ہلاتا ہے, میرا شکریہ ادا کرتا ہے. ایسے ہی اگر میں نے صرف زبان ہلا کے شکریہ ادا کر دیا, تو اس حیوان میں اور مجھے فرق کیا رہا؟ یہ تو حیوانی مقام ہوا نا شکر کا. انسانی مقام کیا ہے شکر کا؟ لعلکم تشکرون. انسانی مقام یہ ہے کہ جن نعمتوں سے اللہ نے مجھے مالا مال کیا ہے اور کچھ کو اپنی حکمت سے محروم رکھا ہے, میں اپنی ان نعمتوں سے جو اللہ نے مجھے دی ہیں ان لوگوں کے ساتھ شیئر کروں جن کے پاس نہیں ہے. اللہ نے مجھے مال عطا کیا ہے تو میں ان کو شیئر کروں جن کے پاس مال نہیں ہے, تو یہ میرے مال کا شکر ہے. اور اگر اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے تو میں ان کے ساتھ شیئر کروں جن کو اللہ نے نہیں دیا ہے, مجھے ذریعہ بنایا ہے, میں اپنے علم کے مال کا شکریہ ادا کروں ان کو دے کر. یہ میرے علم کا شکر ہے, یہ میرے مال کا شکر ہے. جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دی اور مجھے دی ہے, میں ان کو ہاتھ پکڑ کر ہدایت کا راستہ دکھا دوں, یہ میری نعمت ہدایت کا شکر ہے. اگر کوئی اس طرح سے شکر ادا کرنے والا بن جائے, اس کا مطلب ہوگا لعلکم تشکرون. ماشاءاللہ, بہت ہی زبردست آپ نے وضاحت کی, اور بہت مزہ آ رہا ہے آپ کی باتیں سن کے, کہ آپ نے ایک ایک چیز جو ہے نا وہ ہمیں کھول کے سمجھائی ہے اور بیان کی ہے, جس میں ہمارے ناظرین کو بھی انشاءاللہ سمجھنے کا موقع میسر آئے گا. یہ شکر کا احساس پیدا کیسے ہو؟ یعنی آپ نے اتنے مثالیں دی, آپ نے جانور کی بھی دے دی, آپ نے اپنے فیلو کی بھی مثال دی, تو یہ کیسے احساس پیدا ہوگا کہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے؟ ہم روٹین میں دیکھتے ہیں جی جی, لیکن احساس نہیں ہوتا. احساس نہیں ہوتا. اصل میں جب مال یا آ جاتا ہے یا اللہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے نا, برائے اس کے کہ ہم جھکیں, ہم اور اکڑ جاتے ہیں. عمران صاحب, آپ نے دیکھا ہے کہ درختوں میں وہی شاخ زیادہ جھکتی ہے جس کو پھل لگتا ہے. سرو کا بوٹا کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ وہ جھکتا نہیں, اس کو پھل نہیں لگتا, صحیح, وہ اکڑا رہتا ہے. اور جس شاخ کو پھل لگتا ہے وہ جھکتی ہے, اور جس کو جتنا زیادہ لگتا ہے اتنا زیادہ جھکتا ہے. پتہ نہیں انسان کیا ہے کہ اس کو جب پھل لگتا ہے علم کا یا مال کا یا دولت کا, وہ اکڑتا ہے. اور پھر جب کوئی سامنے اس کے آتا ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جیب میں مال ہے, سامنے کو ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ کہتا ہے آپس میں یہ مستحق نہیں ہے, یہ تو اچھا بھلا ہے. جب کبھی آپ نے غور کیا, اشارے پہ ہم گاڑی روکتے ہیں, کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ تو اچھا بھلا ہے. مجھے کیا پتا وہ اچھا بھلا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پروفیشنل بھی مانگنے والے ہمارے معاشرے میں جہاں اور برائیاں ہیں, یہ بھی ایک برائی جنم لے چکی ہے کہ وہ بھی, لیکن میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ میں اس کی حقیقت کا اندازہ کروں یا اس کی بناوٹی پن کا اندازہ کر سکوں. میں تو انسان ہوں, میں اپنی آنکھوں سے آگے تو دیکھ سکتا ہوں, پیچھے نہیں دیکھ سکتا. بے شک میں نے پی ایچ ڈی کی ہے. میں اپنی قوت بصارت سے اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں, اس کے اندر نہیں دیکھ سکتا. تو ہو سکتا ہے وہ مستحق ہو. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا بھلا ہے, یہ مستحق نہیں ہے, آپ نے پوچھا کیسے یہ مقام پیدا ہو, کیسے فکر پیدا ہو, وہ یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں تو اس کو کہتا ہوں یہ مستحق نہیں ہے. اللہ نے جتنی عنایات میرے اوپر کی ہیں, کیا میں اس کا مستحق تھا؟
میں دن کے 24 گھنٹوں میں ہم اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے۔ اللہ نے کبھی رزق روکا ہے میرا؟ وہ تو مجھے ایک وقت کا کھانا کھایا اگلے وقت اس سے بھی بہتر دیتا ہے۔ کبھی میں نے رمضان کے روزے میں جب افطار کرتا ہوں تو میرے سامنے 12 ڈشز ہوتی ہیں، مختلف انواع کی، جس میں میٹھی بھی نمکین بھی، 12-14 ڈشز ہوتی ہیں۔ کبھی میں نے غور کیا ہے کہ میرے ایک وقت کے کھانے میں 12 ڈشز ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ 12 مہینے ان کے گھر میں فاقہ رہتا ہے، اور میں کہتا ہوں وہ مستحق نہیں، میں مستحق ہوں زیادہ کہ سارا دن میں نے روزے کا وہ حق بھی ادا نہ کیا، یا سو کے گزارا، یا کوئی مووی لگا لی اور روزہ پاس کر لیا، اور جب افطار کا وقت آیا تو بے تحاشا اللہ نے میری اس نافرمانیوں کے باوجود بھی نوازا ہے مجھے۔ تو اگر انسان یہ سوچ لے، یہی احساس انسانیت ہے جو روزہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے اپنی تمام عبادات میں کیسا حسن رکھا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن لعلکم ہے کہ نماز باجماعت پڑھو کہ ورکعوا مع الراکعین، کہ یہ نماز تو تم نے قیام بھی کرنا ہے، رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے، لیکن ورکعوا مع الراکعین کے تناظر میں ہمیں کیا کہا کہ باجماعت پڑھنی ہے۔ کیوں؟ حالانکہ وہ ہو سکتی تھی، باجماعت بھی وہی سجود ہے، وہی قیام ہے، وہی رکوع ہے، اکیلے بھی وہی ہیں، لیکن ساتھ حکم جو لگا دیا ورکعوا مع الراکعین، کیا مطلب ہے؟ تمہارے اندر احساس انسانیت پیدا ہو جائے۔ تم 5 مرتبہ جب انسانوں کو ملو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ تم تو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے آئے ہوگے، لیکن جب مسجد جاتے ہو سلام پھیرنے کے بعد کوئی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لوگوں میری بیٹی بیمار ہے، لوگوں میرا بیٹا بیمار ہے، لوگوں میں مرنے لگا ہوں، یہ میرے میڈیکل کے کاغذات بھی ہم دیکھتے ہیں نا، لیے ہوتے ہیں، ہم جھڑک دیتے ہیں، چلو چلو مسجد میں نہ مانگو، ایسا ہی ہے بالکل، ہم جھڑک دیتے ہیں ہمارا عمومی کیونکہ ہمارا پیٹ بھرا ہوتا ہے، ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے، بازو پکڑ کے پیچھے کرتے ہیں، چلو باہر اللہ سے مانگ، اللہ سے مانگتے ہیں، بھی اللہ کا گھر ہی تو ہے۔ اچھا، فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ کا عرش کانپ جاتا ہوگا جب ہم لوگوں کو اس طرح سے ان کے سوال کرنے پر ڈانٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دینا ہو دے دو، نہیں دینا خاموش رہو، لیکن ڈانٹ کے تو بات نہ کرو۔ پتہ نہیں اس کا کتنا دل دکھتا ہوگا۔ ایک تو وہ اس کی آنکھوں سے آنسو، عمران صاحب آنسو ایسے ہی نہیں نکل آتے، آنسو نکلنے میں صرف الفاظ کی ادائیگی سے آنسو نہیں نکلتے، یہ اندر بھامبڑ ہوتے ہیں جو نکلتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ جان لیں کہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، وہ ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو گیا ہے، آنسو نکالنے پہ مجبور ہو گیا ہے، تو میں اس کو دوں، اس کی مدد کروں۔ ہم اکثر میں مولانا مودودی بھی لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی بیوہ ہے تو اس کے خامند کو چاہیے تھا نا اس کے لیے کچھ چھوڑ کے مرتا، اگر کوئی یتیم ہے تو اس کے باپ کو چاہیے تھا اس کے لیے چھوڑ کے مرتا، حالانکہ جو مجھے خرچ کرنے کا حکم ہے وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ ہم نے دیا ہے، تمہارا نہیں تھا، ہم نے دیا ہے، اور پھر کہا ہے تم اس میں سے خرچ کرو۔ ایسے ہی ہے جیسے کہ ماں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر مارکیٹ جاتی ہے، سامنے سائل آ جاتا ہے تو ماں اپنے پرس سے نکال کر بیٹے کو دیتی، بیٹا تم دو، ماں خوش ہوتی ہے، ایسے اللہ خوش ہوتا ہے میرے ہاتھ میں دے کر تم دو۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو جاری ہے ہماری، ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک جی. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ڈاکٹر صاحب کے تعارف میں نے تذکرہ کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے قرآن پاک کا غیر منقوط ترجمہ کیا ہے. تو اگلا سوال جو میرا ڈاکٹر صاحب سے ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ غیر منقوط ترجمہ کیا تو یہ خیال کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ بہت شکریہ جی، آپ نے اس کے بارے میں پوچھا عمران صاحب. ایک خواہش تھی، ایک خلش تھی، اپنی ذات کے ساتھ ایک جرح تھی شروع سے. اور کچھ میرے ابا جی مرحوم مولانا عبد المجید عارف، میں ان کا نام لینا پسند کروں گا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. ان کی تربیت تھی کہ بیٹا کو بہت بڑا کام کرنا ہے. اب ان کی تربیت اور ان کی خواہش کے پیش نظر میں سوچا کرتا تھا کون سا بڑا کام کروں کہ جس میں میرے ابا جی خوش ہو جائیں. اور ساتھ میری پھر یہ دعا ہوتی تھی کہ الہ العالمین مجھے کوئی ایسی توفیق دینا کہ جس میں اس بڑے کام میں جو میرے ابا جی کی خواہش ہے، میرے والدین کی خواہش ہے، اس کی تکمیل بھی ہو، تیری رضا بھی ہو. ماشاءاللہ. تو میں یہ سوچتا رہا اور بہت سوچا. جب سوچا تو اس نقطے پہ ٹھہرا کہ قرآن کریم کا غیر منقوط ترجمہ کیا جائے. اس سے پہلے سیرت میں کام ہوا تھا، ہادی عالم مولانا ولی راضی کی کتاب تھی شعراء پاک. جی بالکل. لیکن قرآن کریم کا ترجمہ اردو زبان میں غیر منقوط نہیں تھا. صحیح. یہ سعادت اللہ نے میری دعا کی قبولیت میں الحمدللہ میں 11 مرتبہ بیت اللہ گیا ہوں. ماشاءاللہ. غلاف کعبہ کو تھاما ہے اور تھام کے یہی دعا مانگی تھی الہ العالمین مجھ سے کوئی ایسا بڑا کام لینا جس میں میری انفرادیت ہو. یہ میرا لالچ ہے کہ میری انفرادیت ہو اور تیری رضا بھی ہو اور وہ عالمگیر کام ہو. اللہ نے، میں سمجھتا ہوں کہ میری اس گناہگار ہاتھ کے اٹھے ہوئے جب تھے وہ قبول کیے اور مجھے یہ سعادت بخشی کہ مجھے یہ عطا کیا اللہ رب العزت نے کہ قرآن پاک کا غیر منقوط ترجمہ مکمل تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ اردو زبان میں دنیا کا یہ پہلا ترجمہ ہے ماشاءاللہ، جو تفسیری ترجمہ ہے، جو انشاءاللہ ابھی میں آپ کے ٹی وی ٹوڈے چینل کے ذریعے سے، اس ٹرانسمیشن کے ذریعے سے، بلکہ میں خوشخبری بھی دے رہا ہوں اس قوم کو، اپنے وطن کو، عالم اسلام کو، کہ یہ غیر منقوط تفسیری ترجمہ انشاءاللہ رمضان کے پہلے عشرے میں ہی منظر عام پہ آ رہا ہے. ماشاءاللہ. الحمدللہ. یہ بہت بڑا تحفہ ہے اس رمضان کا پاکستان کے لیے اور عالم اسلام کے لیے، تاریخ انسانیت کے لیے. تو یہ خواہش تھی کہ اللہ رب العزت مجھے کوئی ایسا کام کرنے کی توفیق دے جو پہلے نہ ہوا ہو، اس میں انفرادیت بھی ہو اور تیری رضا ہو. اور جب میں یہ کام کر رہا تھا تو یہ بھی ایک دلچسپ پہلو میں آج آپ کے سامنے بتاؤں کہ میں جب لکھ رہا تھا اس ترجمے کو، یہ ہوا تھا 2011 میں نے شروع کیا تھا. 2013 میں، صرف 2 سال کی قلیل مدت میں، یہ بھی معجزہ ہے. اچھا، ایسے کام تو صدیوں میں ہوتے ہیں، سالوں میں ہوتے ہیں، لیکن 2 سال میں یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. جس طرح قیامت تک کلام اللہ کے معجزے یہ چشمے جاری ہوتے رہیں گے، ان میں سے یہ ایک ہے کہ 1400 برس بعد ایک ایسی زبان جو خود تنگی دامہ کا شکار ہے الفاظ و معانی کے اعتبار سے، اردو زبان، اس زبان میں اس کا مکمل غیر منقوط ترجمہ ہونا جس میں کوئی بھی نکتے والا لفظ نہیں ہے، یہ یقیناً کلام اللہ کا معجزہ ہے. اور یہ میں نہیں کہتا کہ یہ کام میں نے کیا ہے، یہ کام لیا گیا ہے، کیونکہ ایسے کام کیے نہیں جاتے، کام لیے جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت کا انتخاب ہے اور عطا ہے کہ یہ کام میرے ہاتھوں سے لیا گیا. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائیں اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا لیں. اور ہم سن رہے ہیں اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنائیں اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی. تو آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کو 2 سال اس میں جو ہے نا وہ خرچ ہوئے. تو اس دوران کوئی مشکلات بھی پیش آئی ہوں گی؟ ایک تو یہ ہے کہ انسانی ہمارے معاشرے کے اندر جو رویے ہیں اس حوالے سے بھی، اور ویسے بھی بہت ساری مشکلات آپ کو ضرور لازمی طور پہ ہے کہ کچھ، چونکہ مشکل کام تھا. صحیح. بلکہ آپ کبھی غور کریں، اس کے ساتھ میں نے جب ترجمہ کر لیا قرآن کریم کا تو اس کے بعد میرے ایک دوست نے کہا، اس کی مشکلات کا اندازہ میں جواب دے رہا ہوں. میرے ایک دوست نے کہا کہ سر آپ نے قرآن کریم کا مکمل غیر منقوط ترجمہ کیا ہے کہ نعت بھی مجھے چاہیے آپ کے ہاتھ سے غیر منقوط. صحیح. میں اس وقت عمرہ کرنے جا رہا تھا، حرم
جا رہا تھا، تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، واپسی پہ انشاءاللہ آپ کو نعت مل جائے گی. تو میں روضہ اقدس پہ حاضر ہوا اور وہاں کھڑے ہو کے غیر منقوط نعت کہی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ نعت میں نے، آپ کے بھی استاد ہیں اور ڈاکٹر ممتاز سالک صاحب، ماشاءاللہ، ان کو میں نے دکھائی، اشش کر اٹھے واہ. اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ لکھ کے مجھے دے دو، اور پھر فرمانے لگے کہ میں نے 22 دن اس کو اپنے سرہانے کے نیچے رکھا ہے کہ اللہ. میں بھی ایک نعت غیر منقوط لکھ سکوں. لیکن کہتے نہیں، یہ اللہ نے آپ کو یہ عطا کیا تھا. ماشاءاللہ. تو جب قرآن پاک کا ترجمہ کر رہا تھا تو اس وقت بھی مشکلات آئیں، وہ اس طرح کی تھیں کہ دیکھیں عمران صاحب، صرف یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ نقطے والے لفظ کو ہٹا دینا اور بغیر نقطے کے لفظ کو لے آنا. کلام اللہ تھا. اصل مشکل دو دھاری تلوار تھی یہ میرے لیے کہ الفاظ بھی غیر منقوط لانے ہیں جس میں نقطہ نہیں، مفہوم بھی وہی رہے. اصل تو مشکل یہ تھی، لیکن اللہ رب العزت نے وہ ساتھ ساتھ مشکل حل کی. الہامی کام تھا، اللہ میرے ذہن میں وہ الفاظ الہام کرتا رہا. بعض اوقات ایک لفظ سبسٹیوٹ اس کا نیم البدل نہیں ملتا تھا، 22 دن لگ جاتے تھے اس کا سوچتے ہوئے کہ اس کا کون سا لفظ لاؤں، نہیں ملتا تھا. اور بعض ایک دن میں 22 آیات ہو جاتی تھی، واہ. اور بعض اوقات 22 دن میں ایک لفظ کا ترجمہ نہیں ملتا تھا. تو مثال کے طور پر عورت کا سبسٹیوٹ، کلام اللہ میں عورت کا تذکرہ ہے، عورت میں بھی نقطہ ہے، نساء میں بھی نقطہ ہے. تو میں نے سوچ کے کیا حوا کی لڑکی عورت کے لیے، اس کا سبسٹیوٹ لایا. پھر امرأہ قرآن کریم میں مجھے آگے چل کے ایک لفظ مل گیا عربی زبان میں. تو اس میں 98% اردو ہے جی بالکل، اور 2% دوسری زبانیں بھی استعمال ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں ان زبانوں کی سعادت ہے کہ اس ترجمے میں استعمال ہوئی ہیں. پانی کے لیے ماں کا لفظ ہی میں نے استعمال کیا. اسی طرح سے جب نکاح کا تذکرہ آتا ہے تو عروسی معاہدہ، واہ. اور جب طلاق کی باری آئی عروسی کاٹ. ماشاءاللہ. تو اس طرح یہ الفاظ استعمال ہوئے. تو مشکل ہوتی رہی، لیکن اللہ وہ اس مشکل کو خود ہی آسان کرتا رہا. اور یہاں تک کہ جو آخری سوا پارہ ہے عمران صاحب، وہ ایک رات میں نے کیا. میں عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھا تھا، ماشاءاللہ. عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھا تھا، حالانکہ بعض اوقات 2 آیتوں میں 22 دن لگتے تھے. اور آخری سوا پارہ میں عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھا تھا، پھر مغرب کی پڑھی، پھر عشاء کی پڑھی، پھر ساری رات بیٹھا رہا، اور فجر کے بعد وہ سوا پارہ مکمل ہو گیا. میں سورہ فلق پہ پہنچ گیا تھا، لگتا تھا سورہ ناس نہیں ہوگی، بہت مشکل ہے. لیکن سورہ ناس جب آئی، اس پہ قلم رکھا، 1 منٹ میں وہ بھی ہو گیا. اللہ اکبر. میں آپ کو نمونے کے طور پر سناتا ہوں. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقت ہے آپ کے پاس؟ جی جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے اس کا غیر منقوط ترجمہ کیا ناظرین کی دلچسپی کے لیے اور آپ کی، کہ اللہ کے اسم سے، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو اس میں کئی نقطے آئے. میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے اسم سے رحم والا اور لامحدود رحم والا ہے، کوئی نقطہ نہیں. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے، کوئی نقطہ نہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے رشتوں سے، ماں باپ سے، اولاد سے. تو میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے. اللہ الصمد، اللہ ارحام کے سارے واسطوں سے ماورا ہے، کوئی نقطہ نہیں. لم یلد ولم یولد، اب مشکل پیش آ گئی کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. نہیں کا ترجمہ کیسے کروں، اس کا سبسٹیوٹ کہاں سے لاؤں؟ تو اللہ نے ذہن میں ایسے الہام کیا کہ لم یلد ولم یولد، سوال ہی معدوم کہ اس کی کوئی اولاد ہو، کہ وہ کسی کی اولاد ہو. ولم یکن لہ کفوا احد، اور سوال ہی معدوم کہ کوئی اس کا ہمسر ہو، یا کوئی اس، سوال ہی معدوم کہ کوئی اس کے مساوی ہو. ماشاءاللہ. اس طرح سے ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے کام کیا ہے، اور بہت جو ہے نا وہ اس کے اندر موٹیویشن بھی ہے. ہاں جی، کہ جو آپ کام کا ذمہ اٹھائیں اللہ رب العزت اس میں آپ کا جو ہے نا وہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے. سوال لوگ سوال کرتے ہیں کیا ضرورت تھی کرنے کی؟ جی میں کہتا ہوں ضرورت یہ تھی، ایک تو کلام اللہ کے ادب میں، قرآن کے ادب میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسرا، ہم تو قرآن سے محبت کرتے ہی ہیں، ہمارے نبی پہ نازل ہوا، ہم ان کے امتی ہیں، ہمارے لیے تو لازمی ہے جو
لوگ قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں لیکن پڑھتے ضرور ہیں، اور غیر منقوط ترجمہ دیکھ کر حیران ضرور ہوں گے کہ قرآن سے محبت کرنے والے کتنی محبت کرتے ہیں کہ ایسی زبان میں صرف 16 حروف جن میں نقطہ نہیں آتا ان میں پورے قرآن کا ترجمہ کر کے رکھ دیا۔ ان کے لیے اچنبے کی بات تو ہوگی، اور ہماری محبت کے زاویے کو بھانپنے کے لیے اور پرکھنے کے لیے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے آمین۔ اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنائے، اور ہمیں قرآن کے ذریعے سے سیکھنے کا اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرے، اور ہماری رہنمائی بھی اللہ تعالیٰ فرمائے۔ نعت ہم سنیں گے عاقب سے۔ جی شکریہ آپ کا عمران بھائی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو سن کے بڑا اچھا لگا عمران بہت بھائی۔ شکریہ۔ میں کلام پیش کرتا ہوں۔ ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، کسی منظر میں نہیں ایسی دلاویز کشش، کسی منظر میں نہیں ایسی دلاویز کشش، گنبد سبز ہی آنکھوں میں جڑا سجتا ہے، گنبد سبز ہی آنکھوں میں جڑا سجتا ہے، جس قدر ان کی تاج شاہی کے مقدر میں یہ زیبائی کہاں، تاج شاہی کے مقدر میں یہ زیبائی کہاں، جس قدر ان کی غلامی کا کڑا سجتا ہے، ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے، ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب
آپ کی نظر خاص طور پہ شعر پیش کر رہا ہوں. کان میں حر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، کان میں حر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، تو نگینا ہے انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے، تو نگینا ہے انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے. مجھ کو کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور، نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے. خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے. ناظرین، آج کا جو موضوع تھا اس پر بھی بڑی خوبصورت گفتگو ہم نے سنی، اور آج ہماری یہ گفتگو بہت زیادہ پسند بھی کی گئی. ڈاکٹر صاحب کا آج خاص طور پہ میں شکر گزار ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اپنا وقت نکال کر تشریف لائے. ناظرین، ہم نے شروع میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس صحت ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے سامنے بہترین سے بہترین افراد آپ کی رہنمائی کے لیے لائیں گے، اور الحمدللہ اللہ رب العزت کی یہ خاص عنایت ہے کہ آج کے ہمارے مہمان بہت زیادہ پسند کیے گئے اور ہمارے موضوع کو بھی پسند کیا گیا. ہماری صحت ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ رہیے گا. آنے والے دنوں میں بھی ہم انہی موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور میں ڈاکٹر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ آئندہ کے لیے بھی ہمارے لیے وقت نکالیں تاکہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کی گفتگو سے استفادہ کر سکیں. انشاءاللہ اگلی سحری میں اگلے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنے میزبان محمد عمران ملک اور ہمارے مہمانوں کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.